بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت کے مسائل پارٹ 7 کے سلسلے میں آج تیمم، اس کا طریقہ اور اس کے مختلف مسائل کے بارے میں ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس سلسلے کا پہلا سوال یہ ہے کہ تیمم کن حالتوں میں جائز ہے اور کن حالتوں میں تیمم نہیں کیا جا سکتا، تیمم کتنے عرصے تک قائم رہتا ہے، کتنے عرصے تک قائم نہیں رہتا۔ فقہا کے نزدیک تیمم مندرجہ ذیل صورتوں میں کرنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1، ایسی بیماری جس میں وضو کرنے یا غسل کرنے سے اضافہ ہو یا پانی استعمال کرنے کی صورت میں دیر سے ٹھیک ہونے کا خدشہ ہو۔ نمبر 2، پانی دستیاب نہ ہو یا پانی کے استعمال کرنے پر قدرت نہ ہو۔ نمبر 3، چاروں طرف ایک میل تک پانی ملنے کی توقع نہ ہو۔ نمبر 4، پانی پر کسی دشمن کا قبضہ ہو جس کے باعث اسے حاصل کرنے میں جان جانے کا خطرہ ہو یا بے عزت ہونے کا خطرہ ہو۔ نمبر 5، پانی پر کوئی موذی جانور قابض ہو یا راستے میں کوئی موذی جانور، نقصان دہ جانور موجود ہو۔ نمبر 6، وضو یا غسل کرنے کے دوران عید کی نماز رہ جانے کا خدشہ ہو۔ نمبر 7، غیر ولی کو یہ خوف ہو کہ نماز جنازہ رہ جائے گی، یعنی چاروں تکبیریں جاتی رہیں گی۔ ان تمام حالتوں میں تیمم جائز ہے، جبکہ پانی دستیاب ہونے یا پانی پر قدرت ہونے یا مریض کے تندرست ہونے پر تیمم جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے کا دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ تیمم کس چیز سے کرنا جائز ہے، یعنی کون کون سی وہ اشیاء ہیں جن سے تیمم کرنا جائز ہے اور جن سے تیمم ہو جائے گا۔ تیمم جنس زمین میں سے کسی پاک چیز کے ساتھ کیا جائے، مثلا پتھر، مٹی، ریت سے کرنا جائز ہے۔ ان تمام چیزوں سے جو زمین سے منسلک ہوں ان سے تیمم کرنا جائز ہے۔ جن زمین سے مراد یہ ہے کہ جسے آگ میں ڈالنے سے نہ وہ پگھلے نہ ہی جل کر راکھ ہو۔ سونے اور چاندی سے تیمم جائز نہیں کیونکہ وہ پگھلتی ہیں، اور لکڑی سے تیمم اس لیے جائز نہیں کہ وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر سونے، چاندی یا لکڑی پر گرد و غبار ہو تو اس گرد و غبار سے تیمم کرنا جائز ہے۔ اگلا سوال ہے کہ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کون سی چیزیں ناقص تیمم ہے یا کن چیزوں سے تیمم کو دوبارہ کرنا کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے، ان ہی سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا، اور اس کے علاوہ جو ہی پانی مل جائے اور استعمال کرنا ممکن ہو تو تیمم ختم ہو جائے گا اور وضو کرنا ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو کا تیسرا اور اہم سوال کہ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی فقہا کے نزدیک اور قرآن و حدیث کی روشنی میں تیمم کیسے کیا جائے۔ تیمم کے 3 فرائض ہیں۔ ان میں سب سے پہلا فرض نیت کرنا ہے۔ نیت کرنا کہ میں پاکی حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ یہ لفظ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، دل میں ارادہ ہی کافی ہے۔ جس پر غسل فرض ہو اس پر وضو کے لیے علیحدہ تیمم کی ضرورت نہیں، بلکہ غسل کا تیمم بھی کافی ہے۔ اگر کوئی شخص معذوری کی وجہ سے خود تیمم نہ کر سکتا ہو تو دوسرا شخص اسے تیمم کرا سکتا ہے، مگر نیت وہی شخص کرے گا جو تیمم کر رہا ہو۔ تیمم کا دوسرا فرض پورے منہ پر اس طرح ہاتھ پھیرنا کہ کوئی معمولی سا حصہ بھی باقی نہ رہے، اور تیسرا فرض یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پر کونیوں تک ہاتھ پھیرنا کہ کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اگر وہ چوڑیاں یا زیور پہنے ہوں تو اسے ہٹا کر تیمم کریں، اور جو شخص انگوٹھی پہنے ہو تو وہ بھی اسے اتار دے یا جگہ سے ہٹا کر اس پر ہاتھ پھیر لے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ تیمم کی نیت کرنا کیوں شرط ہے۔ اس شرط کی وجہ یہ ہے کہ وضو پانی سے کیا جاتا ہے، پانی اپنی خلقت کے اعتبار سے پاک کرنے والا ہے، اس لیے نیت کی ضرورت نہیں، جبکہ مٹی بذات خود پاک کرنے والی نہیں ہے، لہذا جب اس سے طہارت حاصل کرنا ہو تو نیت کرنا ضروری ہے۔ اس ویڈیو کی تیاری کے لیے مواد مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی اور ادارہ منہاج القرآن کی تصنیفات سے لیا گیا ہے۔ مزید مسائل جاننے اور مفید ویڈیوز کے لیے روحانی دنیا کو لائک اور سبسکرائب کریں۔